الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورج گرہن کے متعلق۔ سورج گرہن کے متعلق اسلام کا واضح حکم، اسلام کے اندر اس کا تصور یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور سورج گرہن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، انہیں اپنا خوف دلانا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کھائے، اور یہی خوف، یہ ڈر ان کی زندگی میں آنے والے دنوں میں وہ بہتری آئے اور کل ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر اسی حوالے سے آتا ہے، یخوف اللہ بہ ہا عبادہ، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ تو اس بات کا علم ہوا کہ رب العالمین اس کے ذریعے بندوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورت الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اور سورج، چاند، ستارے اور یہ سب کچھ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ جیسے چاہتا ہے یہ ویسے ہی اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ سورج، چاند، ستارے اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دور جاہلیت کے اندر لوگوں کا اس بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ شاید سورج گرہن اور چاند گرہن یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بڑا بندہ مر جائے یا کوئی بڑا بندہ پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے سورج یہ چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کا گرہن لگنا یہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب سورج یہ چاند گرہن لگے، آپ اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی اور صحابہ کرام کو پڑھائی۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کا اپنے دل میں خوف پیدا کرے، اور گناہوں کی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سورج گرہن زیادہ لگ جائے، اس سے قیامت آ جائے یا اس سے نقصان ہو جائے۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اور اس بات کو سوچے سورج اور چاند یہ ساری زمین کو روشن کرتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے بے نور ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا جو ساری دنیا کو روشن کرنے والا، وہ اللہ کے ایک حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم سے وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا ساری دنیا، ساری کائنات، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑا بندہ، سب کچھ جو کچھ بھی ہے
وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے، وہ جیسا چاہے ویسا ہوتا ہے۔ تو ایک روز ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے۔ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ رب العالمین ہماری مشکلات کو دور فرمائے، رب العالمین آنے والی زندگی میں ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دنیا میں ہمیں عزت نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے، رب العالمین اس مقصد میں ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، عزت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعا مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، کثرت کے ساتھ توبہ کرے اور دیگر ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھے اور اللہ کا اپنے دل میں خوف پیدا کرے، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اپنے گھر والوں کو بتائیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو لوگوں کے غلط عقیدے ہیں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق اس عقیدے کی نفی کریں اور یہ بتائیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہے اور سورج گرہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو یہ کسی کے مرنے سے سورج گرہن ہوتا ہے، نہ کسی کے دنیا میں آنے سے، نہ جانے سے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ رب العالمین صرف اپنے بندوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہ ایسا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، وہ رب العالمین کی طرف چلے آئے، وہ عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔